تو ایک بات ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کیا تھی. رسول اللہ آئے مکے سے مدینے, ٹھیک ہے, مدینے آئے, مدینے میں آ کے رسول اللہ نے صحیح قتل عام کرایا. اب ساری فتوحات کرتے رہے آل امیہ, اور بعد میں علی کو خلافت ملی, علی سے خلافت سنبھالی نہیں گئی. آل امیہ جو فتوحات کرتے رہے تھے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کیا اس بغاوت کے نتیجے میں بھی حسین یزید سے جیت سکتا تھا, یا مروان سے آل امیہ سے جیت سکتا تھا؟ تو اس کا جواب نو ہے. کیوں؟ اور اگر حسین کا وظیفہ قائم رہتا, اس کو ہزاروں کے تعداد میں جو اشرفیاں اور مال غنیمت سے جو حصے مل رہے تھے, اگر اسے قائم رہتے تو حسین بھی بغاوت نہ کرتا. اگر آپ محمد کا دور دیکھیں, یہ جو کہا جاتا ہے بڑا پیسفل ریلیجن ہے, بڑا اچھا دور گزرا ہے, جسے سنہرا دور بھی کہا جاتا ہے, تو محمد صاحب نے کیا کیا تھا؟ تو ایک بات ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کیا تھی. رسول اللہ آئے مکے سے مدینے, ٹھیک ہے, مدینے آئے, مدینے میں آ کے رسول اللہ نے صحیح قتل عام کرایا. ٹھیک ہے, لوگ مدینے کے انصار میں بھی لوگ مرے, یہودیوں کو بہت ساروں کو مار دیا رسول اللہ نے. رسول اللہ کی وفات ہوتی ہے, ابو بکر آتا ہے. ابو بکر پورے عرب میں قتال مچا دیتا. کیسے؟ ردا وار شروع ہوتی ہیں, لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا, وہ زبردستی لے کے چل پڑتا ہے. وہ زبردستی لے کے چل پڑتا ہے اور لوگوں کو زبردستی اسلام پہ رکھتا ہے, اور بڑے لوگ پورے عرب میں قتل ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ عرب پہ قبضہ پا لیتا ہے تو اس کے بعد وہ دوسری طرف لوگوں کو بھیجتا ہے, خالد بن ولید کو اوپر شام وغیرہ میں بھیج دیتا ہے, وہاں جا وہ قبضہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, بڑے لوگوں کو وہاں پہ بھی قتل کیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ مر جاتا ہے, عمر کی باری آتی ہے, عمر اس کانکویسٹ کو جاری رکھتا ہے, اس سے آگے باتیں جاتی ہیں. پھر عثمان کا وقت آتا ہے تو اور بہت ساری فتوحات ہو جاتی ہیں. آل امیہ جو ہے وہ ہر جگہ آگے آگے تھی, چاہے وہ خالد بن ولید ہو, چاہے وہ معاویہ ہو, چاہے وہ معاویہ کے بھائی ہوں بڑے, اور لوگ ہوں, ابو سفیان کی اولاد جو ہے وہ ہر جگہ پہ کانکویسٹ میں آگے آگے چلتی. اور انہوں نے مصر اور بہت سے سارے دوسرے علاقوں میں فتوحات جو کی تھی وہ آل امیہ کے لوگوں نے کی. علی کے تو بچے گئے ہی نہیں جہادوں پہ. علی خود رسول کے مرنے کے بعد علی تو مدینے سے نکلتا ہی نہیں تھا, طائف سے اور کوفے پہنچ گیا, اپنی خلافت کوفے رکھی, اور علی کسی خود اس کے بعد کسی جنگی مہم پہ نہیں گیا. نہ اس نے حسن کو بھیجا, نہ اس نے حسین کو بھیجا. ٹھیک ہے, اب ساری فتوحات کرتے رہے آل امیہ, اور بعد میں علی کو خلافت ملی, علی سے خلافت سنبھالی نہیں گئی. آل امیہ جو فتوحات کرتے رہے تھے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے آپ, کیونکہ فتح تو علاقے انہوں نے کیے تھے, سارے کنٹرول بھی ان کا تھا. معاویہ نے اپنی علیحدہ کر لی, شام اور مصر معاویہ کے پاس چلا گیا, اور باقی سارا علاقہ علی کے پاس آ گیا. اور جو علی کے پاس علاقہ تھا وہ اتنا امیر علاقہ نہیں تھا. شام اور مصر والا علاقہ بہت فرٹائل علاقہ تھا, اور وہ ٹیکنالوجیکلی بھی ان جگہوں سے ایڈوانس تھے جہاں پہ علی حکومت. ٹھیک ہے, تو معاویہ زیادہ طاقتور تھا اصل میں. پھر کیا ہوا جی, علی مرا ہے, علی کے بعد حسن کو خلیفہ بنایا گیا ہے. حسن نے جا کے معاویہ سے صلح کر لی, اور معاویہ اب پوری اسلامی سلطنت کا خلیفہ بن گیا. مدینہ بھی اور مکہ بھی اور کوفہ بھی اور بصرہ ساری جگہیں اس کے پاس ہیں. اب اس سے آگے کیا ہوتا ہے کہ معاویہ جب مرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ ساری اسلامی امپائر کو وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے, ہر جگہ پہ کافروں سے لڑ لڑ کے, اور ان کی اپنی تاریخ کے مطابق کافروں سے لڑ لڑ کے پوری اسلامی سلطنت کو بڑھاوا وہ دے رہا ہے. اب کیا ہوتا ہے جی, اس کے بعد اب وہ مرتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو حکمران بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں تو اس کو نہ بنا, تو ہمیں بنا. ٹھیک ہے, تو حسن تو مر گیا ہوا تھا, حسین کو چل مچتی ہے. حسین اٹھ کے معاویہ کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے کوفے جاتا ہے. ٹھیک ہے, رستے میں یزید کے لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں, مار دیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ حسین جو ہے وہ کیوں جا رہا تھا کوفے؟ حسین اس لیے کوفے نہیں جا رہا تھا کہ حسین جو ہے وہ کوئی امن کے لیے کوفے نہیں جا رہا تھا. حسین اس سلطنت پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا, اور سلطنت یہ گیم آف تھرونز تھا, اور گیم آف تھرونز میں تو وہ بڑا اس کا ٹیرین لینسٹر کا بڑا مشہور ہے نا کہ ان دا گیم آف تھرونز یو آئیدر ون اور یو ڈائی. ٹھیک ہے, تو یہی بات تھی نا کہ حسین اگر کوفے پہنچ جاتا تو وہاں سے وہ ایک بغاوت شروع کرتا. کیا اس بغاوت کے نتیجے میں بھی حسین یزید سے جیت سکتا تھا, یا مروان سے آل امیہ سے جیت سکتا تھا؟ تو اس کا جواب نو ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین کو نہ تو حکومت چلانے کا کوئی پتا تھا, نہ وہ کبھی کمانڈر رہا تھا, نہ اسے طریقہ آتا تھا. ٹھیک ہے, حسین نے جانا تھا کوفے والوں کو اس نے خلاف بھڑکانا تھا, وہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی آرمی بنا لینی تھی, پھر یزید کے لوگوں نے آ کے کوفے میں قتال مچانا. ایک لحاظ سے انہوں نے حسین کو روک کے کوفے سے
کوفے والوں کو بھی بچایا, کیونکہ اگر وہ کوفے پہنچ جاتا تو کوفے میں بڑے لوگ ان کو مارنے پڑنے تھے باغی, تو انہوں نے اسی لیے کربلا کے میدان میں اس کو بھوکا پیاسا رکھ کے مار دیا. ٹھیک ہے, اور حسین کا مرنا جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دین بچانے جا رہا تھا, کچھ کر رہا تھا, نہیں نہیں, دین تو بھائی پہلے بھی, اگر ان کی تاریخ دیکھی جائے تو دین تو پہلے بھی قائم تھا اور اس کے بعد بھی قائم ہی تھا. حسین کے قتل سے کوئی دین قائم نہیں ہوا. حسین کے قتل سے صرف اور صرف عباسیوں کی جو انلیجٹمیسی تھی یا لیجٹمیسی تھی وہ قائم ہوئی حکومت پہ, کہ آل رسول کو حسین کیونکہ مر گیا, اب سب کے دل میں یہ ہمدردی آ گئی کہ بھائی حسین مر گیا, آل رسول کا ایک بندہ جو کہ حکومت حاصل کرنا چاہتا تھا وہ مر گیا, اس کو حکومت ہونی چاہیے تھی. مطلب یہ بھٹو والا وہ چکر ہے, بھٹو زندہ ہے والی بات, کہ بھٹو کی کیونکہ ڈیتھ ہو گئی اس لیے بھٹو ایک ہیرو بن گیا. کیونکہ تو یہ یاد رکھیے گا, دنیا میں بہت سی سوسائٹیز میں جب کوئی مر جاتا ہے نا تو اس کو لوگ زیادہ ہی گلوریفائی کرتے ہیں, ایک حد سے ہی زیادہ. وہی ہوا, حسین کو گلوریفائی کیا گیا, وہ تو جی اپنے نانا کا دین بچانے جا رہا تھا, حسین کوئی نانا کا دین نہیں بچانے جا رہا تھا. اور اگر حسین نانا کا دین بچانے جا رہا تھا تو حسن نے نانا کا دین بیچ دیا. اگر آپ حسن اور حسین کو آپس میں کمپیئر کریں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین تو نانا کا دین بچانا چاہتا تھا, مگر حسن جو ہے نا وہ نکما تھا, وہ نہیں بچانا چاہتا. ٹھیک ہے, کیونکہ دین بچانے کی بات تو تب بھی آئی تھی جب حسن معاویہ سے لڑنے گیا تھا, اور آخر پہ جب اسے نظر آیا کہ میرے لوگ مجھے مار دیں گے یا میرے لوگ مجھے قید کر کے معاویہ کو دے دیں گے, اور اس کے بعد معاویہ کے پاس ہر موقع ہوگا کہ وہ میری گردن اڑا دے اور حسین کی بھی گردن اڑا دے, تو اس نے کیا کیا, اس نے نانا کے دین کو بیچ دیا بڑے پیار سے. اس نے کہا کہ ہاں جی آپ جو ہیں, میرا خلافت کے اوپر سے جو میرا کلیم ہے نا میں اس سے سٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں, میں اس کو نہیں اب لوں. تو اس نے چپ کر کے وہ پیچھے ہٹ گیا. جب وہ پیچھے ہٹ گیا تو بعد میں اس کا وظیفہ بھی ملتا رہا, اور جب حسین کا وقت آیا تو یہ بھی بات انہوں نے اپنی کتابوں میں خود ہی لکھی ہوئی ہے کہ حسین کا وظیفہ جو ہے وہ یزید نے بند کر دیا, اور اگر حسین کا وظیفہ قائم رہتا, اس کو ہزاروں کے تعداد میں جو اشرفیاں اور مال غنیمت سے جو حصے مل رہے تھے اگر اسے قائم رہتے تو حسین بھی بغاوت نہ کرتا. ٹھیک ہے, کیونکہ حسن نے تو نہیں کی تھی. ہو سکتا ہے یزید نے سوچا ہو کہ یار دفع کرو, اب حسن مار گیا, معاہدہ تو اس سے تھا, اس سے کیا کرنا ہے, اور اس کو بھی پتا تھا کہ معاہدہ تو حسن سے تھا, اور اس نے اپنے بڑے بھائی کے کیے ہوئے معاہدے کی وہ بھی نہ کی, اور ایون کہ علی نے خود یہ معاہدہ کیا تھا کہ کچھ علاقوں پہ معاویہ کی حکومت چلے گی, ٹھیک ہے, میرے علاقے میرے پاس آئیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ساری چیزیں تھی جو اسلامک سول وار تھی, اس کے اندر علی تک جو ہے وہ معاویہ کی لیجٹمیسی کو بہت حد تک مانا ہوا تھا, کہ اس نے بھی یہ مانا تھا ٹھیک ہے دمشق اور مصر تیرے ہیں, ٹھیک ہے جا یار تو ادھر, باقی کی میری ہے. دو خلیفہ تھے اس میں. ٹھیک ہے, یہ مسلمان آج اس بات کو مانیں گے نہیں, کیونکہ عباسی پروپیگنڈا اس بات کو مانتا نہیں ہے, کیونکہ وہ علی کی لیجٹمیسی اور حسین کی لیجٹمیسی کو اس لیے ثابت کرتے ہیں کیونکہ ان کی لیجٹمیسی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ پہلے وہ لوگ جو کہ رسول اللہ کے سب سے قریبی رشتہ دار تھے حکومت پہ, ان کا حق تھا. اب کیونکہ وہ نہیں رہے تو اس لیے اب ہمارا حق ہے. عباسیوں نے یہ کیا, عباسیوں نے پھر 750 میں جو بغاوت کی تو انہوں نے حسین کے پروپیگنڈا کو انہوں نے زیادہ چڑھایا کہ وہ یہ تو آل رسول کے قاتل ہیں معاویہ وغیرہ, اور انہوں نے جو علی کی نسل والے تھے ان کو امامت دے دی, امامت والا لالی پاپ ان کو دے دیا, امامت والا لالی پاپ لے کے وہ آرام سے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, اور عباسی جو تھے وہ اماموں کے اوپر بہت زبردست نظر رکھتے تھے, وہ اماموں کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے تھے, ان کو خطرہ رہتا تھا کہ امام جو ہیں یہ کر دیں گے, تو وہ اماموں کو خود ہی مدرسوں میں اور مسجدوں میں بٹھا دیتے تھے, اور لائبریریاں ان کو دے دیتے تھے کہ پڑھتے رہو بھائی, بس حکومت ہم کریں گے تم پڑھتے رہو, بس یہ کام وہ کرتے. تو عباسیوں نے بڑا یوز کیا حسین کے جو قتل کو ہے وہ انہوں نے یوز کیا اپنے پروپیگنڈا کو فردر کرنے کے لیے, اور حسین کا قتل جو ہے وہ کوئی دین کے لیے نہیں ہوا, اس میں کوئی نوبل کاز نہیں تھی. حسین کے قتل میں صرف حکومت کا لالچ تھا, اور حکومت کے لالچ میں لوگوں کی گردنیں تو اڑتی ہیں, پھر اب حسین کی اڑ گئی تو کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, ہاں جی بیٹر ٹروتھ, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس بارے میں؟ اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. غالب بھائی نے 100% صحیح بات کی ہے, لیکن ایک چیز اور میں اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ اگر آپ محمد کا دور دیکھیں, یہ جو کہا جاتا ہے بڑا پیسفل ریلیجن ہے, بڑا اچھا دور گزرا ہے, جسے سنہرا دور بھی کہا جاتا ہے, تو محمد صاحب نے کیا کیا تھا کہ جس قبیلے میں چاہے وہ بنو کون سا تھا, بنو قریظہ تھا, اور دوسرے جو قبیلے تھے بڑے امیر قبیلے تھے, یہ بڑے پیسفل رہتے تھے, ٹھیک ہے ان کی نظر میں مشرک تھے جو بھی تھے,
تو انہوں نے بہانہ بنا بنا کے ان کے اوپر حملے کیے، ان کو لوٹا، ان کا مال پورا جو ہے غصب کر لیا، ان کی عورتوں کو باندی بنایا، ان کے مردوں کو قتل کیا، ان کے چھوٹی چھوٹی بچیوں کا بھی ریپ کیا لونڈی بنا کے کہ یہ تو سلیب گرلز ہیں ہماری. اور اسی رات، جس رات ان کا قتل ہوا، یہ جس دن ان کا قتل ہوا، اسی دن اسی رات ان کے ساتھ ریپ کیا. تو یہ انسانیت کے بھی اگینسٹ ہے جو ان لوگوں نے یہ سارے کام کیے، جانوروں والے. اور ان کا فوکس صرف دو چیزیں ہوتی تھیں، عورت اور پیسہ، عورت اور پیسہ. اور یہی سلسلہ جو ہے آگے جتنے بھی صحابہ کا دور گزرا اس میں بھی یہ ایگزیکٹلی یہی سارا طریقہ رہا. اور آج کے دور میں ان چیزوں کو ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، اسکالرز ہیں، وہ چھپاتے ہیں کیونکہ انہیں شرم آتی ہے لوگوں کو سچ بتاتے ہوئے کہ اگر یہ بتائیں گے تو اسلام کھڑا نہیں رہ سکتا. اسلام تو کھڑا ہی جھوٹ کی بیس پہ. اگر اسلام کے سچائیاں بتانا شروع کر دیں، پردے چاک کر دیا جائے، جیسے غالب بھائی ایکسپوز کرتے ہیں، غالب بھائی ایک ایک بات بتاتے ہیں اور دوسرے بہت سارے لوگ، تو اسلام کا یہ جو ایک پلر کھڑا ہوا ہے، یہ پلر تو یوں دھڑم کر کے گر جائے گا. تو یہ ایک چیز تھی بس غالب بھائی. چلیں، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.